منور و مجلہ فرمائے۔ بس ان 4 مصروں کے ساتھ حضرت کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں کہ ملی مردہ دلوں کو زندگی ذکر الہی سے، ملی مردہ دلوں کو زندگی ذکر الہی سے، اے واللہ یہ سارا کرم مجدد الف شانی کا، اور خدا کے فضل سے سازاد ہم بھی نقش بندی ہے، ہمارے سروں پر بھی سایہ ہے مجدد الف شانی۔ نحمدہ و نصلی سے جو خود بخود مانگے عطار کو ایڈوٹائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے ایڈوٹائیوں کے بارے میں سنا ہے کہ جس کی زیادہ ایڈوٹائی ہوتی ہے اس کو لوگ ولی کامل کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن ہم نے 72 سے لے کر 1972 سے لے کر اور 1985 تک میرے مرشد کی جلوت و خلوت کو دیکھا، اور رات کے حسین منظر کو میں نے اپنے آنکھوں سے سجدے تہجد میں تڑپتے ہوئے دیکھا۔ آسماں تیری لحد پر گوہر افزائی کرے، حشر تک ناز کریمی حشر تک ناز کریمی ناز برداری کرے۔ فنا کے بعد بھی ہے باقی شان رہبت تیری، خدا کی رحمت و امیر کارواں تم پر۔ من آنم کی من دانم میں وہ ہوں جو اپنی پونجی کو جانتا ہوں۔ آج آپ کو یہ سرزمین کھوکھا پر یہ پرانی عمارت جو نظر آ رہی ہے، یہ اس مرد کلندر کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اور یہ رسل غوث الورا میں جو عشاقان مصطفیٰ اور ماخین محمودی کے میخوار جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ ان کی کاوشوں اور محنتوں کا صدقہ ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی مزار کو اپنے نور کی بارش سے قیامت کے صبح تک مالا مال کرے، اور ہم سب کو آپ کی مشن پر چلنے کی توفیق رفیق، جس کی پیشانی کے اندر نور کی طرف اور سجدوں کا اثر پایا جاتا تھا، جس کا سینہ خشیت الہی کا خزانہ ہو، جن کا سینہ عشق مصطفیٰ کی لہر ہو، اس لہر سے انشاءاللہ قیامت کے صبح تک فازیاب ہوتے رہیں گے۔ اور آپ کو یہ جگمگاتے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ اس بحر محمودی کا صدقہ ہے، اور یہ دریائے محمدی سے پی کر آپ نے لوگوں کے دلوں کو سیراب کیا، اور کتنا سیراب کیا، ہر ایک کے اپنے اپنے حصے کی بات ہے۔ امت کے اندر اولیاء کرام بے شمار آئے، وقت کے ولی آئے، قطب آئے، غوث آئے، ابدال آئے، اوتاد آئے، بندوں کو سمجھانے والے مفہم آئے، اہل ایمان کے دلوں کو تڑپانے والے مسلح آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں غوث اعظم اگر کسی کا لقب ہے تو صرف عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو میں کیا بیان کروں؟ امام اہل سنت فرمائے مزرعِ چشت و عراق و بخارا اجمیر، کون سی کشت میں برسا نہیں جھالا تیرا۔ فرماتے چاہے عراق کی کھیتی ہو، چاہے اجمیر کی کھیتی ہو، چاہے بلخ و بخارا کی کھیتی ہو، مزرعہ کہتے ہیں کاشتکار زمین کو، یا کوئی یہ زمین نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا فیض کی زمین ہے۔ آپ فرماتے تو ہے وہ غوث، ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث، ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ دو لفظ آپ نے بیان کیے، ایک لفظ غوث ہے اور ایک غیث ہے۔ غیث کہتے ہیں آسمانی بادل کو، جب زمین کا سینہ خشک ہوتا ہے، جب کہسالی کی وجہ سے زمین بنجر ہو جاتی ہے تو خشک زمین کا سینہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میرا سینہ خشک ہو چکا ہے، میرے خشک سینے پر بارش کی ضرورت ہے، تو اللہ اپنے رحمت کی بارش زمین پر برساتا ہے، زمین میں ہریالی پیدا ہوتی ہے، زمین سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب باطنی فیض کی کھیتی انسان کی خشک ہو جائے،
وہ کون سی کھیتی جس کو بندے مومن کا دل کہتے ہیں؟ جب انسان کا دل بے نور ہو جائے، جب انسان کا نفس گناہوں کی آلام سے نفس امارہ کی شکل اختیار کرے، اللہ قرآن میں فرماتا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا نفس برائیوں پہ ابھارتا ہے۔ جب اہل اللہ کے دامن سے انسان وابستہ نہیں ہوتا ہے، جب اپنے ہاتھ کو کسی مرشد کے ہاتھ کے اندر نہیں دیتا ہے، پیررا بغزی یہ بے پیری سفر ہست پر آفات خطر، فرماتے اس پر خطر راستے کو طے کرنے کے لیے کسی پیر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مرد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسے مرد کامل کی ضرورت؟ لکھنؤ کے قریب ایک علاقہ ہے جس کو مینا کہتے ہیں، ایک باکمال بزرگ تھے جس کا نام ہے شامینا۔ اس کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا سرکار مجھے اب مریدی میں داخل کرو۔ وہ بیعت کے اندر داخل کرتے ہیں، اب مرشد تلقین کرتا ہے۔ اس زمانے میں ہی مرشد تلقین کرتا تھا، نماز ادا کرنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، حلال و حرام کی تمیز رکھنی پڑے گی۔ وہ کہتا ہے ساری باتوں کو میں طے کر دوں گا، نماز بھی وقت میں پڑھ دوں گا، روزہ بھی رکھ دوں گا، حلال و حرام کی تمیز رکھوں گا، لیکن یہ چیز مجھ سے نہیں چھوٹے گی، میں شراب کا عادی ہوں۔ مرشد کہتا ہے بابا میں کیسے تجھے اجازت دے دوں کہ شریعت کے اندر جو چیز حرام ہے؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرمائے اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے، میں اس کنویں کو بند کر دوں اور اس سے درخت اگے اور اس درخت کو بکری کھائے، تو اس درخت کے پتوں کو بکری کھائے، اس کا دودھ میں اپنے آپ پر حرام کر دوں۔ یہ ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا فتویٰ۔ آپ فرماتے میں تجھے کیسے اجازت دے دیتا ہوں۔ اس زمانے میں جب ہاتھ نکلتا تھا وہ عرض کرتے تھے کہ میرے حق میں دعا کر، میری آخرت کی تیاری کی فکر ہے۔ آج مرشد کے ہاتھ سے ہاتھ نکلتا ہے، سائیں دعا کر، دندھا خراب تھی چکان، گرجوں برکتوں ختم تھی چکون، بھوت اثر کرے چکوا، پلید اثر کرے چکوا، دل کی دنیا تبدیل ہو چکی، اس کے بارے میں فکر نہیں، بندے کو آخرت کی فکر نہیں، انانیت کے دبیر پردے انسان کے نفس سے پڑ چکے ہیں، دل کے اندر معرفت خدا کا چراغ نہیں ہے، انانیت کے سارے بت پائے جاتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانے میں بہار کب آتی ہے، زمین ہموار کب ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان کے سینے کے اندر فیض ختم ہو جاتا ہے، اہل اللہ کی نظر جب ختم ہو جاتی ہے، دلوں پہ جب شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اس وقت میں یہ باتیں سوجتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، حد سے زیادہ ضد کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک کام کر دینا، بھلے کاروں میں میرے سامنے مت پینا۔ اب اس نے سوچا کہ میں ان کے سامنے نہیں پیوں گا، وہ ہر وقت میں تھوڑی حاضر ہوں گے۔ اس نادان کو خبر نہیں، وہ انسان کے دلوں پر اللہ کے عطا سے قبضہ کرتا ہے۔ اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی باطنی سمجھ سے ڈر، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہر کوئی آنکھیں راہ دے، میں بھی آنکھاں راہ دے، پھر مرشد راہ نہیں ملتی مر بھی سیدھی جراح دے۔ اللہ معارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، کہتا اہدنا الصراط المستقیم، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، کہتا اہدنا الصراط المستقیم۔ کا اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا؟ امام جعفر صادق سے پوچھیں جو محمد باقر کے نور نظر ہیں، امام زین العابدین کے فرزند گرامی ہیں، یہ ان کا سلسلہ بیٹھا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ سرکار امام علی مقام کے فرزند گرامی ہیں۔ پوچھا جعفر صادق اہدنا الصراط المستقیم، جو لفظ صراط مستقیم ہے وہ ہے کیا؟ تو فرماتے صراط مستقیم مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کے نائب کو دنیا میں بھیجا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو پہچاننے کے لیے۔ یاد رکھو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات خدا ہیں اور سرکار غوث پاک مظہر جمال مصطفیٰ ہیں۔ رب کی رحمتوں کو انسان پرکھے کیسے، خدا کی عظمتوں کو سمجھے کیسے، رب کی کبریائی کو سمجھے کیسے؟ عرض کرنے والا عرض کرتا ہے مولا تیری رحمتوں
رحمتوں کو سمجھوں کیسے، تیری عظمتوں کو پرکھوں کیسے، تیرے سطوتوں کو بھاپوں کیسے؟ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ مزار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک ہے، محمد وہ سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں بندہ حقیقت میں خدا جانے۔ مولا کریم نے آپ کے سامنے ایسے ایسے کان عبد القادر فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی، میں علم پڑھتا رہا، علم پڑھتے 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 میں قطبیت کے درجے پر پہنچا۔ انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی، فرماتے میں جیلانی ہوں، میرا نام محی الدین ہے اور میرے عظمت کے جھنڈے تو عرش پر اڑ رہے ہیں۔ فدان کسانی خلطن بطراز عظم وتوجنی بدیجان الکمالی، رب نے العظمیت کا، ولایت کا، قطبیت کا، معرفت کا، طریقت کا، حقیقت کا، محبوبیت کا، مقام سمدیت میں محبوبیت کا مقام، ولایت کا وہ اعلیٰ درجہ بیک وقت جس کو ملا تھا قطبیت اور محبوبیت کے مقام میں، وہ عبد القادر جیلانی کی ذات تھی۔ اس مقام پہ بندہ پہنچتا ہے، عبد نہیں عبد ہو جاتا ہے، محب نہیں محبوب ہو جاتا ہے، طالب نہیں مطلوب ہو جاتا ہے، سالک نہیں مسلوب ہو جاتا ہے، مرید نہیں مراد ہو جاتا ہے۔ اس مقام پہ بندہ پہنچا تو رب کی طرف سے ندا آتی ہے، ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہاں نفس مطمئنہ، تو نے مجھے اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا، لہم ما یشاؤون عند ربہم۔ اے مولا شاہ تو تیری ہوتی ہے، خواہش تیری ہوتی ہے، انسان کو کیا پتہ انسان کی خواہش کیسے پوری ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہر کی چاہت برابر نہیں ہے، سب کی خواہشیں برابر نہیں ہیں۔ جو بندہ اپنی خواہش کو میری خواہش میں فنا کر دیتا ہے، اپنی چاہت کو میری چاہ میں فنا کر دیتا ہے، اس کے بارے میں خدا کا یہ پیغام ہے، خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کوئی ایسا خضر ہے جس کو خضر محمدی کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہاں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو صالح ابو موسیٰ جنگی دوست کے فرزند گرامی ہیں اور ان کے نانو عبداللہ سومی ہیں، آپ کی والدہ فاطمہ ہیں، اور یہ مظہر فاطمہ تھی۔ کون فاطمہ؟ رسول اللہ کی لفت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی مظہر تھی۔ پوچھا کسی نے اقبال کو، اقبال بتا تو صحیح مریم کے بارے میں، حضرت فاطمہ کے بارے میں، کہنے لگے مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، بس نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشمے رحمت اللہ کا نغمہ تھا، جن کے آنکھوں کے اندر تقدس تھا، جن کے دماغ کے اندر صداقت صدیق تھی، جن کے مزاج کے اندر عدالت فاروقی تھی۔ وہ ایسا مرد کامل تھا کہ اس کی نگاہ فیض سے نہ معلوم کتنے بے فیض سینے فیض والے ہوتے ہیں، کتنے ان پڑھ پڑھنے والے ہو جاتے ہیں، کتنے ایسے گناہگار سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ آناک بیک نظر مصرا در ساختند سگرا علی مگسرا ہما کند۔ میں عرض کرتا ہوں کہ پلپلے بننے کی ضرورت نہیں، ہر گادی کو سلام کرتے ہیں۔ مظہر جتنی گادیاں ہیں وہ ساری گادیاں اپنی جگہ پر سلامت، ہم قادری گادی کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم سہروردی گادی کو سلام کرتے ہیں، ہم چشتی گادی کو بھی سلام کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے سلاسل بحر محمدی کی شاخیں ہیں۔ لیکن ہاتھ کسی ایک کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، عورت کا شوہر ایک ہوتا ہے، دل ڈجے کے ہککھے تونے سبب پا سکنا۔ ماں شاعر کیا کہتا ہے، دل جو دل پر ہکڑو گھنا کی نہ کجن، دل ڈجے کے ہکڑے کھے تونے سبب پا سکنا۔ وہ چلولا چاہجن جو در در لائن دوست تھی، میں عقیدت و محبت کے پہداب میں بہ کر نہیں، حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ یک درگیر محکم گیر، ایک طرفوں پر مضبوطی سے پکڑ، اہل اللہ سے محبت کرنا یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، ان کی گادیوں سے عزت کرنا یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے۔
لیکن کسی کامل کے ہاتھ میں جب ہاتھ ہوتا ہے تو اللہ کے عطا سے آئی بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ بس میں آخر میں اپنے مرشد اعظم امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروق کی سرحدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کون امام ربانی؟ سیالکوٹ سے اقبال چلا سفر کرتے ہوئے آپ دہلی آیا، محبوب خدا کے بارگاہ میں، محبوب الہی کے بارگاہ میں اشارہ ملتا آگے چلے جاؤ۔ اس سے پہلے آپ لاہور پہنچے، داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں اشارہ ہوتا کہ آگے چلے جاؤ۔ وہاں سے سفر کرتے پانی پت پہنچے، بو علی شاہ قلندر کے بارگاہ میں کہ آگے چلے جاؤ۔ سفر کرتے سرہند پہنچے اور مرد مجاہد کے مزار کو جب اپنے آنکھوں سے دیکھا تو کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس پاک سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، اللہ نے بر وقت جس کو کیا خبردار، وہ امام ربانی محبوب سبحانی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تک ملنے کے دو راستے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے کتنی راہیں ہیں؟ دو راہیں ہیں، ایک بالواسطہ ایک بلا واسطہ۔ اس کائنات میں رب کی بارگاہ میں اگر بلا واسطہ کوئی پہنچا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے کوئی ان کا واسطہ؟ بولیے۔ آپ کہو کہ انبیاء ساتھ میں تھے، انبیاء بیت الاقصی میں رہ گئے۔ آپ کہو کہ جبریل ساتھ میں تھے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے۔ کہا جبریل نے سدرت تلک میری رسائی ہے، منزلیں کتنی آگے نبی جانے خدا جانے۔ نبی کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ ہے کسی کو طاقت بیان کرنے کی؟ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ہے آمنہ کی لال کی کوئی مثال ہے؟ ان کا کوئی جواب؟ لم یات نظیر کفی نظر مثل تو نشر پیدا جانا، جگ راج کو تاج توڑے سر سے ہوئے، تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ مادر کے تین زادہ ہم تو فرزند دیگر، دید عالم نہ دیدہ ہم تو حسن لقا۔ کسی ماں نے آپ جیسا جنا نہیں، کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا نہیں۔ بغیر واسطے کے اگر مصطفیٰ کی ذات رب تک پہنچیے تو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کہاں پہنچے؟ جہاں ساری کہاں اور وہاں کے سلسلے ختم ہو چکے تھے۔ ہم اتنا عرض کرتے ہیں، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو رب سے براہ راست ملنے والی ذات مصطفیٰ کی، فرماتے دوسرا اگر خدا سے ملتا ہے تو مصطفیٰ کے واسطے سے ملتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ لوگوں حبل اللہ سے مراد کیا؟ کہ محمد مصطفیٰ کی ذات حبل اللہ ہے، یعنی اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو تم مضبوطی سے پکڑو گے، دنیا بھی آباد ہے آخرت بھی آباد ہے۔ کہ دوسرا پہنچتا ہے واسطے سے، یہ راستہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھا۔ امام الانبیاء نے ولایت کے مقام میں حضرت علی کو راستہ عطا فرمایا، حضرت علی سے حسنین کو ملا، حسنین کی اولاد سے منتقل ہوتے ہوتے غوث پاک کو ملا۔ امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروق کی سرہندی اپنے مکتوبات میں جو محمد ہاشم کشمیری کو لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ قیامت کے صبح تک ایسا کوئی سلسلہ نہیں جس کے سلسلے میں بالواسطہ یا باواسطہ فیض حضرت غوث پاک کا نہ ہو۔ یہ امام ربانی کا تجزیہ ہے۔ رب قدیر قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو ان کی راہ میں لگ جا جو خدا تک پہنچ چکے ہیں۔ مولا ان کی راہ میں کیوں لگوں؟ تاکہ ان کی راہ میں لگنے سے وہ تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے۔ کیوں؟ انجن کے پیچھے ڈبہ جو ہوتا ہے، انجن نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے ڈبہ کون سا ہے، فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے یا کمزور ڈبہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کی کڑی مجھ سے ملی ہوئے کہ نہیں۔ تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں اپنے سلسلے میں جس کو داخل کرتے ہیں تو
وہ ان کو نہیں دیکھتے کہ میرے پیچھے کون ہے، وہ ان کا واسطہ مصطفیٰ تک ملا دیتے ہیں اور مصطفیٰ ان کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل، ادھر بندوں میں ہے شاغل، خاص برزخ کبریٰ کو حرف مشدد کا وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میرے مرشد کا جتنا مجھے وقت دیا ہوا تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہمیں اہل اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مرشد کی مشن کو قادر سلامت رکھے، ہم جئیں تو ان کے گن جاتے جئیں، دنیا سے روانہ تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ قصہ لطیفہ بھی تمام ہے دنیا سے بچا لو، دل سے شیطان کو نکالو، حب دنیا سے بچا لو، دل سے شیطان کو نکالو، اپنا دیوانہ بنا لو، مجھ کمینے کو نبھالو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ صدیق عمر کا، واسطہ عثمان غنی کا، واسطہ شیر خدا کا، غم نہ ہو